ہر طرف سرخ تاریکی ہے، ایک وحشت ناک ویرانی ہے۔ نہ کوئی نیلا آسمان ہے، نہ ہری بھری زمین، نہ 14ویں کا چاند ہے، نہ کہیں کوئی پانی۔ ہم آج سے 4.5 بلین سال پہلے کی زمین کو دیکھ رہے ہیں، مگر زمین آج سے بالکل مختلف ہے۔ ہر طرف صرف کھولتے لاوا اور زہریلی گیس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ سب دیکھ کر لگتا ہے کہ یہاں کبھی زندگی نہیں ہوگی، یہاں کبھی گل و گلزار نہیں ہوں گے، کبھی نسیم سحر کی ٹھنڈک کسی کو نئی صبح کی تازگی کا احساس نہیں دلائے گی۔ ابھی سورج کی براہ راست لمحوں میں جھلسا دینے والی روشنی کو دیکھ کر لگتا ہے کہ کبھی یہاں سورج کی ٹھنڈی کرنیں زندگی کے ایک نئے دن کا احساس نہیں دلائیں گی۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، زمین کا حجم بھی ابھی کم ہے۔ زمین آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہو رہی ہے اور سطح ٹھوس ہوتی جا رہی ہے، مگر پھر اچانک کوئی سیارہ زمین کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کی رفتار گولی کی رفتار سے 15 گنا زیادہ تھی، اس کا حجم مریخ کے جتنا تھا۔ یہ سیارہ اس برق رفتاری سے آیا اور قیامت خیز دھماکے سے زمین سے ٹکرا گیا۔ دھماکے کے نتیجے میں خلا میں لاکھوں ٹن کا ملبہ بکھر گیا۔ زمین بمشکل ہی اس دھماکے سے سنبھل پائی۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ وہ ملبہ زمین کی کشش کی وجہ سے پرسکون ہوتا گیا اور ایک مستحکم مدار میں زمین کے گرد چکر لگانے لگا۔ پھر ایک دن افق سے ایک سیارچہ نما گولا نمودار ہوا جو کہ زمین سے محض 14,000 میل دور تھا اور اس کا حجم 2,000 میل پر مشتمل تھا۔ یہ ننھا سیارچہ دراصل ہمارا چاند تھا، جو خدا کی قدرت سے اسی ملبے سے تخلیق پایا تھا۔ زمین کی گردش بھی کسی لاٹو کی طرح تھی، اتنی تیز کہ محض 3 گھنٹے میں صبح سے رات ہو جاتی، یعنی مکمل دن صرف 6 گھنٹے پر مشتمل تھا۔ ابھی تک زمین پر کوئی سامان زیست موجود نہیں تھا، مگر پھر اچانک کچھ ایسا ہوا کہ یہ آتشی سیارہ جہان آب و گل میں بدلنا شروع ہوا۔ وقت گزرتے گزرتے 600 ملین سال کا عرصہ گزر گیا۔ اسی دوران بھاری مادے جن میں لوہا اور نکل، جو کہ چاندی کی طرح کی دھات ہے، زمین کے مرکز کی طرف سرکنا شروع ہوئے، جس کی وجہ سے زمین کا کور بنا، اور اسی کور کی وجہ سے زمین کا مقناطیسی میدان وجود میں آیا۔ یہ آج سے 3.9 بلین سال پہلے کا وقت ہے۔ اللہ کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ خلا میں گردش کرتے شہابیوں کا مدار متاثر ہوا اور ان کا رخ زمین کی طرف ہو گیا۔ وہ زمین پر بارش کی طرح برسنا شروع ہوئے۔ زمین ایک بار پھر دھماکوں سے لرز اٹھی۔ ان دھماکوں کے نتیجوں میں زمین پر ہر طرف دھواں پھیلنے لگا، لیکن اس دھوئیں سے کہیں کہیں ہمیں پانی کے تالاب نظر آنے لگے۔ یہ موسلا دھار بارش 200 ملین یعنی 20 کروڑ سال تک جاری رہی۔ بالآخر 20 کروڑ سال بعد شہابیوں کی یہ بارش تھم گئی اور زمین پر چھایا تمام دھواں چھٹ گیا۔ جیسے ہی یہ دھواں چھٹا تو ہمیں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا، ہر طرف سمندر ہی سمندر تھا، کہیں پر خشکی کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ زمین جو کبھی آگ کا گولا ہوا کرتی تھی، اب پانی کا گولا بن چکی تھی۔ زمین مکمل طور پر اس لامتناہی سمندر میں ڈوب چکی تھی۔ مگر یہ سب کیا تھا؟ شہابیوں کی آتشی بارش سے بجائے زمین کی آگ میں اضافہ ہوتا، یہ پانی کیسے نمودار ہوا؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں خالق کائنات سے رجوع کرنا پڑے گا۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور پتھر تو بعضے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، اور بعضے ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور بعضے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ
तुम्हारे करतूतों से बेखबर नहीं। हुआ कुछ यूं कि हर शहाबिये में पानी के नन्हे नन्हे कतरे मौजूद थे। चूंकि ये शहाबिये मुसलसल 20 करोड़ साल तक बहुत बड़ी तादाद में बरसते रहे, लिहाजा जमीन पर बहुत सारा पानी जो आज समंदरों, झीलों, दरियाओं, बादलों और बर्फ की सूरत में मौजूद है, जमा हो गया। हर घूंट जो हम पीते हैं वो 3.9 बिलियन साल पुराना है। ये पानी हम तक बहुत लंबी मुसाफत तय करके आया है। इस एक एक बूंद की कदर कीजिए, क्योंकि जिस मालिक ने ये भेजा है वो इसे वापस भी ले सकता है। अब जमीन पर जिंदगी के लिए 2 अनासिर मौजूद थे, मकनातीसी मैदान यानी मैग्नेटिक फील्ड और पानी। मगर फिजा अब भी जहरीली थी, दर्जा हरारत बहुत ज्यादा था, कहीं पर खुश्की का नामो निशान नहीं था। चांद के ज्यादा करीब होने की वजह से बहरे अकबर में हर वक्त तलातम बपा रहता। जमीन की तेज गर्दिश की वजह से हर वक्त आंधियां चलती रहती। जमीन अब भी जिंदगी के लिए निहायत गैर मौजू थी। 700 मिलियन साल बाद जमीन मुकम्मल समंदर में ढकी हुई थी। मगर अब अचानक जा बजा छोटे छोटे जजीरे उभर आए। ये जजीरे आखिर कैसे नमूदार हुए? जमीन पर जिंदगी का आगाज कैसे हुआ? जिंदगी की शुरुआत पहले खुश्की पर हुई या पानी में? हमारा एक खूबसूरत नीला आसमान कैसे वजूद में आया? ओजोन लेयर कैसे बनी? जमीन पर पहला जानदार कौन सा था? इन सब सवालों के जवाबात और मजीद बहुत कुछ जानेंगे, मगर हिस्ट्री ऑफ अर्थ की तीसरी किस्त में।